إلى الله لننشر الخير في الكون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، گھروں پر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، جمعہ کا دن بہت ہی اللہ پاک نے برکت والا دن رکھا ہے اور ایک خاص اس امت کے لیے اپنے ایمان کو تازگی پیدا کرنے کا دن رکھا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اب جمعہ کی وقعت اور اہمیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. بہت ساری جگہ پر آپ دیکھو گے خطبہ شروع ہو گیا، اس کے بعد لوگ آتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں کتنی وعیدیں ہیں. قرآن کی آیت تو بالکل سامنے ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. سعی کا لفظ ہے جلدی کرنے کا، مسجد کی طرف جلدی جلدی جانے کا ذکر ہے. جمعہ کے دن خاص طور پر اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، اور قرآن میں جو بات ہو تو پوچھنا ہی کیا ہے، اللہ کا حکم ہے. اپنے کام کاج کو ادھر ادھر کر کے اللہ کے لیے بھاگنا. ففروا الی اللہ. اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. جیسے جیسے قیامت قریب آتی جا رہی، لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بس اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک جو کچھ ہم سنتے ہیں، اور سننے کا بھی جمعہ کے ایک دن ملتا ہے، پورا ہفتہ تو نہیں. جمعہ کے ایک دن میں کچھ باتیں ہم سن لیں تو پورا ہفتہ گویا ہماری بیٹری چارج رہتی ہے، ایمان تازہ رہتا ہے. کوئی آدمی اگر دین کی بات سنتا ہے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس کی ضرور نہ ضرور اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائیں گے. لیکن سننے کے بعد کیا کرے؟ عمل بھی کرے. کیا کرے بھائی؟ عمل کریں گے تو اللہ ہدایت دے گا. سنیں گے بھی، عمل کریں گے بھی تو اللہ ہدایت دے گا. اور ہدایت ہی نہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو بہت عقل والے کہتے ہیں. جمعہ کے دن میں یا اور دن میں جو دین کی باتیں سنیں اور اس کے بعد قرآن اور حدیث کی بات سن پر اس پر عمل کریں
تو اللہ ان کے لیے ہدایت، اخلاق، اچھے اخلاق اس کو عطا فرمائیں گے اور نیک عمل کی توفیق دیں گے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ قرآن میں ہے نا کہ جو لوگ قرآن کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے لحسن الاخلاق والاعمال، اللہ اس کو اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائیں گے ہداہم اللہ سے، اور اللہ اس کو نیک کام کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور ہم کیا، اور اللہ کیا کہتے ہیں، اس سب سے بڑے عقل والے ہیں، یہی عقل والے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی دین کی بات سنے تو ہم کیا کریں گے، سنیں گے اور پھر عمل بھی کریں گے، اور پھر اللہ سے گناہ ہو جائے تو توبہ بھی، استغفار بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے، اور اس بات کو سامنے رکھ کر کہ ایک نہ ایک دن مجھے کہاں جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ایک نہ ایک دن مجھے، یہ چار بات جس کے اندر پیدا ہوگی اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، ہم کیا کریں گے، اس پر اطاعت بھی کریں گے، ہم اس راستے پر چلیں گے سننے کے بعد، اور غفرانک ربنا، اے اللہ ہم تجھ سے کیا کریں گے، ہر وقت مغفرت مانگتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، اور اس بات کا یقین وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آنا کس کی طرف ہے بھائی، اللہ کی طرف سے ہے نا۔ جب آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی، دیہات کے اس زمانے کے، آج کل کے دیہات کے لوگ تو شہر والوں سے زیادہ ہوشیار ہو گئے، شہر والوں سے زیادہ ہوشیار ہے، یہ اس زمانے کے دیہاتی، بڑی پگھر ہوتی تھی، بڑا جبہ ہوتا تھا، اور آتے تھے دور دور سے۔ تو ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دیہاتی صحابی آ گئے اور سب کا مجمع چیرتے ہوئے آ گئے، اور آ کر بھی سامنے بیٹھ گئے، پورے مجمع سے آگے آ گئے اور سامنے بیٹھ گئے۔ صحابہ پیچھے خوش ہو رہے، آج تو کوئی نئی بات جاننے کی ملے گی۔ دیہاتی آتے تھے تو صحابہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ان کے سوال بھی عجیب عجیب ہوتے تھے، اتنا نالج نہیں ہوتا تھا، ان کو زیادہ مجلسیں نہیں ملتی تھی، آ جاتے تھے اور سوال بھی کرتے تھے، دیہات کے لوگ آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا وعلیکم السلام، اچانک کیسے آنا ہوا دیہات سے؟ فرمایا ایک سوال ہے، پوچھنے آیا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ این اللہ، بتاؤ اللہ کدھر ہے؟ سوال کیا تھا بھائی؟ این اللہ، بتاؤ اللہ کدھر ہے؟ فہو قریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ قریب ہو تو میں آہستہ آہستہ اللہ سے مانگوں، اور اگر دور ہے تو میں اللہ زور سے مانگوں، میں زور سے مانگوں، بتاؤ اللہ کدھر ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام سوال سن رہے ہیں، سوال بھی عجیب ہے، اور پوچھنے کا انداز دیکھو، قریب ہے تو ذرا آہستہ سے مانگوں گا، اور اگر دور ہے کہیں تو میں زور سے پکاروں گا، اگر آدمی دور بیٹھا ہوا ہے ادھر آ بھائی، دور سے بولوں گا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اسی مجمع میں تشریف لائے، فرمایا میرے حبیب تمہیں جواب دینے کی ضرورت، اللہ جواب دے رہا ہے، اور آیت لے کر مجھے بھیجا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. فرمایا جب تم سے میرے بندہ پوچھے اللہ کدھر ہے تو بتا دو فإنی قریب. کدھر ہو بھائی میں؟ تمہارے قریب ہو. اجیب دعوت الداعی جب یہ میرا بندہ دعا کرتا ہے اذا دعان فلیستجیبوا لی. کیا کرتا ہوں میں؟ دعا کو قبول کر لیتا ہوں دعا کو. لیکن شرط کیا ہے؟ ولیؤمنوا، مجھ پر ایمان بھی ہونا چاہیے. ایمان ہے اس کی دعا کو کیا ہے؟ قبول کر لوں گا. وہ دیہاتی وہیں بیٹھے تھے، پھر سوال کر لیا. اللہ تو کہہ رہے فإنی قریب. پھر کتنے قریب ہے؟ اتنے ہیں دل والے ہیں، یہاں بیٹھے یہاں بیٹھے یہاں بیٹھے. کدھر ہے فإنی قریب؟ کدھر ہے؟ پھر دوبارہ جبریل علیہ السلام اسی مجلس میں تشریف لا رہے ہیں. فرمایا انہیں بتا دو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو ہم نے پیدا کیا اور ان کی دلوں کی دھڑکنوں کو، ان کے خطرات کو، ان کے وسوسوں کو اللہ جانتا ہے. اور فرمایا انہیں بتا دو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جہاں سے تم سانس لے رہے ہو وہ رگ ہے نا، اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے. بالکل قریب ہے. سنتا ہے سنتا ہے. نحن اقرب. ہاں بھائی یہ حالات جو آتے ہیں نا، یہ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا. پہلے یہ ہو گیا کووڈ، اب اومیکرون ہو گیا، اب چکن ڈیلٹا ہو گیا، پھر بکرا ڈیلٹا ہو جائے گا، پھر نہ معلوم یہ کام نام بھی کدھر سے لاتے ہیں. یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. باتوں باتوں میں اپنی زندگی ختم ہو گئی. لیکن حالات یہ سب لانے والا کون ہے بھائی؟ تو ہے. یقین ہمارا کمزور ہے. ہوگا جو ہونے والا ہے ہوگا، لیکن لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں یہ بات ہمیشہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی مصیبت تم پر آ رہی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. دو چار توبہ کر لے کام ہونے والا نہیں ہے. امت کو اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا. جیسے جیسے دین جا رہے ہیں لوگ دور جا رہے ہیں. کون ہے جو بتائیں کہ جس کی آنکھ سے ایک قطرہ نکلا ہو اللہ کے سامنے رو کر کے؟ کتنے دن ہو گئے کتنے دن ہو گئے. کون ہے جو عاجزی کے ساتھ اکیلے میں اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو نکال کر رویا ہو؟ ارے چلو رویا نہیں، اپنے چہرے کو ایسا بنایا جیسا کہ رونے والا بیبی جس کا بالکل بھی ایک قطرہ نہیں نکلتا آنکھوں سے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ رو رہا ہے. پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ رو رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ ہی بنا لو، اس پر بھی میں تجھے معاف کر دوں گا. میرے نبی کا فرمان تو یہ ہے. میرے نبی کا فرمان تو یہ ہے. حالات کا آنا، ہنسانے والا بھی کون؟ بولو یار میرے ساتھ. تم ایک بیچ میں جمعہ چلی جاتی ہے نا پھر سلو ہو جاتے ہیں نا. ہنسانے والا کون بھائی؟ ادھر سے آواز نہیں آ رہی ہے. یقین نہیں ہے. ہنسانے والا کون ہے؟ رلانے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ اور زندگی دینے والا کون ہے؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ هُوَ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ. یہ اللہ ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. ہاں بھائی یہ آپ ابھی مسکرا رہے تھے نا، اس کی ایک منٹ پہلے یہ ہونٹ بھی اللہ کی پرمیشن لیتا ہے میں ہنسوں کہ نہ ہنسوں. ہاں بھائی ہاں قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں یہ پتا درخت سے گرتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہے. ما تسقط من ورقة الا يعلمها. ایک پتا گرتا اللہ اس کو جانتا ہے بھائی اس کو گرنا ہے.
لگنا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. یہ دانا زمین میں ڈالا، اللہ جانتا ہے کس کو اگانا کس کو نہیں اگانا ہے. کھیتیوں میں دیکھو یہ ساری باتیں اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. فرمایا وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى، اس سے پہلے کیا کہا؟ أَمَاتَ وَأَحْيَا، ہنسانے والا بھی میں، رلانے والا بھی میں، اور موت دینے والا بھی میں، اور زندگی دینے والا بھی میں، اور کسی عورت میں لڑکا پیدا کرنے والا بھی میں، اور لڑکی پیدا کرنے والا بھی میں. کل ہی مجھ پر ایک کیس آیا، ایک فون آیا کہ میرے شوہر نے کہا اگر لڑکی پیدا ہوئی نا تو تجھے طلاق دے دوں گا. کل ہی کی بات کر رہا ہوں، دور کی نہیں. اگر تجھ سے لڑکی پیدا ہوئی نا تو طلاق دے دوں گا. اور اس سے پہلے ایک واقعہ، 6 لڑکیاں پیدا ہوئی. ہمارے عالم ہے نا، دوست ہے، انہوں نے بتایا 6 لڑکیاں، اس نے کہا اگر 7ویں پیدا ہوئی طلاق دے دوں گا. یہ حالات ہے. ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں. وہ ایک آدمی نے دیکھا نا، اس کے گھر میں 6 لڑکیاں پیدا ہوئی. اب اس نے 7ویں بار اس کی عورت پریگننٹ ہوئی تو اس نے کیا کہا اگر لڑکی ہوئی تو طلاق دے دوں گا. If you give birth of girl, I'll divorce you. اب وہ اتنی پریشان ہے، وہ عورت نمازی تھی، پریشان بہت ہے. بھائی لڑکا چاہیے، میرے ہاتھ میں تو نہیں، ورنہ سارے ہی لڑکے لے آتی میں، لیکن میں کدھر سے لاؤں؟ وہ تو وہی ذات جی. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. اللہ دوسری جگہ کہہ رہے ہیں میں چاہوں تو لڑکے ہی لڑکے دے دوں، میں چاہوں تو لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دوں، اور میں چاہوں تو کچھ بھی نہ دوں. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. کیونکہ اللہ کہا کہ مرد اور عورت، لڑکا لڑکی دینے والی ذات کون ہے بھائی؟ وہ کہ 6 لڑکیاں 7ویں، وہ رو رہی ہے اب تو میری طلاق ہو جائے گی. 6 لڑکیوں کو لے کر میں کدھر جاؤں گی؟ ماں کا بھی انتقال ہو گیا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا. اب اندازہ کیجئے بچہ پیدا ہونے میں اب کچھ دن باقی ہے کہ اس کے شوہر نے خواب دیکھا جہنم کی طرف فرشتے اس کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں. کہاں لے جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف. خواب دیکھ رہا ہے، خود خواب دیکھ رہا ہے. جب اللہ دکھانے پر آتا ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں پہلی جہنم کی طرف، تو وہاں اس کی پہلی لڑکی کھڑی ہے، پھر دوسرے پر دروازے پر دوسری کھڑی ہے، تیسرے پر تیسری کھڑی ہے، چوتھے پر چوتھی، 5ویں پر 5ویں. 6 لڑکیاں 6 دروازے پر کھڑی ہے. اب 6ٹھی پر تو لڑکی ہے ہی نہیں، یہ تو جانے والا ہے جہنم میں اس راستے سے. اس کی لڑکیاں اس کو 5-6 راستے تک تو بچا لیا. اب اس کی آنکھ کھل گئی گھبراہٹ میں اور کہہ رہا اللہ 7ویں بھی دے دے تاکہ جہنم سے بچ جاؤں میں. اللہ سب کچھ کرتا ہے بھائی. وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَأَنَّهُ أَغْنَى وَأَقْنَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. مال دینے والا بھی اللہ اور غریب بنانے والا بھی اللہ ہے. اس کا کیا ہونا چاہیے ہمیں؟ ہنسانے والا کون؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ ہونٹ ہی لے لینا، یہ صرف اوپر کے اور بٹی سی نظر آئے تو کوئی آئی لو یو نہیں کہیں گے. کہیں گے کوئی یہ تو خود جنات نظر آتا ہے. یہ کیا نظر آتا ہے؟ یہ جناتی نظر آتا ہے. وہ بھی ایسے دانت کھلے ہوئے ہو. ہاں حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی دنیا میں بھیک مانگتا رہتا ہے کچھ دینا یار کچھ دینا یار، اللہ نے اس کو دیا ہے. ایک تو فقیر ہے، ایک تو فقیر نہیں، لیکن مانگنے کی عادت پڑ گئی. قیامت کے دن اللہ اس کا یہ سارا گوشت ختم کر دے گا، صرف ہڈیاں نظر آئے گی، صرف ہڈیاں، وہ دانت اور ہڈیاں نظر آئے گی. تو اگر اللہ اس منہ، اللہ وہی جو کھلاتا بھی یہاں سے کھانے کے لیے اللہ پاک نے کیا بنائی ہے؟ کیا بنایا؟ منہ بنایا نا، چبانے کے لیے دانت بنایا. لیکن آپ نے نہیں دیکھا آئی سی یو میں کہ وہ جو کھانے کا راستہ ہے اگر وہاں سے کھانا بند ہو جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ گلے میں رکھا جاتا ہے نا. یہاں سے کرنے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے. ہمارا یقین اڑ گیا. ہنسانے والا بھی اللہ، رلانے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ، شفا دینے والا بھی اللہ، اور موت دینے والا بھی اللہ، اور
زندگی دینے والا بھی اللہ، لڑکا دینے والا بھی اللہ، لڑکی دینے والا بھی اللہ، امیر بنانے والا بھی اللہ، غریب بنانے والا بھی اللہ، میرے ساتھ بولو عزت دینے والا بھی اور ذلت دینے والا بھی۔ اپنا ایمان تازہ کرو، ایک ہی اللہ سب کچھ کرتا ہے، اس پر یقین ہوگا اور اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کہیں گے ہاں ہاں میں ان لوگوں کے ساتھ جو 70,000 without reckoning they will enter in جنہ، بغیر حساب کے میں ان لوگوں کو بھیجوں گا جو کبھی میرے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ ہاں سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی ایسی باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زمانے کی، اور آج تو دیکھو نا کتنے 80% نوجوان کیا کرتے ہیں؟ اپنے موبائل میں گناہ کرتے ہیں، وہیں سے گیملنگ بھی ہو رہی ہے، وہیں سے بیک بائٹنگ بھی ہو رہی ہے، وہیں سے جھوٹ بھی ہو رہا ہے، وہیں سے زنا بھی ہو رہا ہے، وہیں نیکڈ فوٹو بھی دیکھا جا رہا ہے، وہاں ڈانس بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اب کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ہر نوجوان کے ہاتھ میں یہ دیکھو۔ ابھی سورت کا ہمارے یہاں کا واقعہ ہوا، 70 ایئرز کا بڈھا ایک عورت کے پاس زنا کے لیے گیا، زنا کرتے کرتے مر گیا، اور اس نے نیوز پیپر میں دے دیا یہ جس کا باپ ہو آ کے لے جاؤ۔ وہ بچے لینے بھی نہیں گئے۔ حالات ایسے سب کچھ اندر میں کر رہے لوگ، کون دیکھنے والا ہے؟ گیملنگ بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، بیک بائٹنگ بھی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس زمانے میں اگر آج ماں بیٹھ کر کے اپنی بیٹے کے ساتھ 13 سال 14 سال کے بچے کے ساتھ the mother and the children are sitting together and they're watching TV, if they go outside and they watch this haram things, what they're going to say? You do. باپ میرا رات میں شراب پی کر گھر میں آتا تو میں کیوں نہ پیوں؟ کتنے سے باپ میرا ڈرگز لیتا ہے میں کیوں نہ لوں؟ My father is taking drugs, why I'm not? My father don't go for namaz, why I must go? باپ کا منہ بنے کیسے جواب دے گا؟ اسی لیے اس زمان امام غزالی کا نام سنا ہے آپ نے؟ وقت نہیں ہے، چلو سنا دیتا ہوں شارٹ کر۔ نام سنا ہے کہ نہیں؟ سب بتاؤ نام۔ ان کو تو غزالی سے مشہور تھے، لیکن نام کیا تھا ان کا؟ محمد۔ نام کیا تھا ان کا؟ محمد۔ اور ان کا دوسرا بھائی تھا، اس کا نام شیخ احمد تھے، لیکن احمد بہت درجے میں پہنچے ہوئے، اور محمد بھی بہت زیادہ اچھی آواز، امامت بھی کرنے والے، تفسیر بھی پڑھانے والے، حدیث بھی پڑھانے والے، اور بیان بھی کرنے والے، سب کچھ he used to do everything۔ لیکن لوگوں نے کہا یار عجیب ہے، تو اتنا اچھا بیان امامت سب کچھ کرتا ہے، لیکن تیرا بھائی تو کبھی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ کوشچن، تیرا بھائی تو کبھی تیرے بیان میں نہیں بیٹھا، تیرا بھائی تو کبھی تیری تفسیر نہیں سنتا۔ and you have written so many books۔ مشہور آدمی امام غزالی، تو آج تو یہ گوڑے لوگ بھی ان کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ غزالی کی بہت ساری سائنس کی کتابیں، بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، اور بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہے۔ تو اپنے گھر پر گیا، امی سے کہا امی لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ کیسا میرا بھائی ہے، اگرچہ مجھ سے بڑا ہے لیکن کم سے کم میرے پیچھے نماز تو پڑھے، چلو بیان میں نہ بیٹھے، میری بات نہ سنے۔ تو امی نے بولا احمد ادھر آؤ، بلایا ان کو، فرمایا آج سے ظہر سے تمہیں بھائی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے امی، تو کہتی ہے چلا جاؤں۔ وہ تو گھر میں بیٹھ کر اللہ صرف جمعہ مسجد میں آتے تھے، ورنہ گھر میں عبادت اللہ نماز سب کچھ کرتے، کہیں نہیں جاتے تھے۔ گھر میں بہت بڑے عابد شمار کیے جاتے تھے۔ تو پھر ظہر کی نماز میں آ گئے اور پیچھے کھڑے ہو گئے، پہلی رکعت برابر پڑھی، دوسری رکعت میں نماز توڑ کر بھاگ گئے۔ He broke his salah and he went away۔ دوسری رکعت میں نماز توڑ کر بھاگ گئے، اور نماز کے بعد لوگوں نے کہا کاش کہ تمہارا بھائی نہ آتا تو اچھا ہوتا۔ اتنے ٹائم تو آیا ہی نہیں، آیا وہ بھی بدنام کیا آپ کو کہ دوسری رکعت میں توڑ کے بھاگ گیا۔ اور امام غزالی کہتے ہیں بہت غصہ آیا، گھر پر گئے، امی سے کہا دیکھو ایک تو نہیں آتا تھا اور آپ نے کہا آیا، سیکنڈ رکعت ہی broke his salah and went away۔ امی نے احمد ادھر آؤ، کیا ہوا تم؟ فرمایا امی انہی سے پوچھو۔ میں کیوں؟ اس لیے کہ پہلی رکعت تو اس کا دھیان اللہ کی طرف تھا امام صاحب کا، اور دوسری رکعت میں یہ کچھ مسائل سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ مسائل سوچ رہے تھے، اس لیے میں نے یہ اس کا دھیان تو اللہ کی طرف نہیں ہے، اس کے پیچھے میں کیوں نماز کو توڑ کے بھاگ گیا۔ وہ کتنا پہنچا ہوا ہوگا وہ بھی، جی توڑ کے بھاگ گیا۔ تو کہا ماں نے بلایا بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں امی بات صحیح ہے، دوسری رکعت میں چونکہ نماز کے بعد مجھے مسائل بیان کرنے تھے تو میرا دھیان کون سے مسائل اس کی دلائل کی طرف چلا گیا۔
بات صحیح کہہ رہی ہے. تو ماں نے بلایا دونوں کو اور دونوں کو ایک ایک مارا اور رونا شروع کر دیا, کاش کہ میں تم کو پیدا ہی نہ کرتی, میں نے تو پیدا اس لیے کیا کہ میرے دونوں بچے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور ان کا دھیان اللہ کی طرف ہو. اس ماں کو دیکھو, وہ ماں کیسی ہوگی جو کیا کہہ رہی ہے, she says I was thinking my both children they grew up کہاں in the love of Allah, always they had توجہ towards Allah. یہ آدمی نماز میں مسائل کی طرف دیکھتا ہے اور یہ دوسرے والا اس کی طرف دیکھتا ہے. تجھے تو چاہیے تھا کہ تو نماز میں دھیان دیتا, تو نے اس کی طرف کیوں دیکھا؟ معلوم ہوتا ہے تیرا بھی دھیان نہیں تھا اور اس کا بھی دھیان نہیں تھا. رویا, فرمایا میں تم سے بات نہیں کروں گی, I'm not going to talk to you until both of you go back and کیا کرے, پوری زندگی کی نماز قضا کرو. پوری زندگی کی نماز قضا. ہے کوئی ماں ایسی آج؟ کہاں ہمارے بچوں کو دیکھو. اللہ ہماری امیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو توفیق عطا فرمائے. how to bring up our children, کیسے ان کو چلتے پھرتے واقعات سنائے, صحابی کے, فلاں کے, صحابیات کے, اور ان کے دل میں ایمان پیدا فرمائے. تو اللہ سے ہر وقت دعا کرے کہ ہر چیز کرنے والی ذات کون بھائی؟ پھر زور سے کہو. پھر کہتا ہوں ہنسانے والا کون؟ سب ایک ساتھ بولو, اپنا ایمان تازہ کرو کہ ایک ہی اللہ ہے. ہنسانے والا کون؟ رلانے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ مرد لڑکا دینے والا کون؟ لڑکی دینے والا کون؟ امیر دینے والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اسی اللہ کی ذات پر زندگی گزار کر اللہ اسی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے, محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اللہ ہماری روح کو نکال لے. اس پر اگر موت آ جائے گی انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.